آپ قانون دان ہیں، فیصل کامران نے یہ کیس خراب کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ فیصل کامران نے تو تاریخ رقم کر دی کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے اندر، میرٹ کے اوپر تفتیش کرنے کے اوپر پولیس کے اوپر اتنا بوجھ ہو، اتنا پریشر ہو کہ وہ جج کے گھر گھس گئے۔ جج صاحب کو اویلیبل ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے؟ جج صاحب اویلیبل تھے پورے شہر کے اندر، سوربردی صاحب جج صاحب اویلیبل ہیں، فون ہی نہیں چک رہے سن تے چنگے اویلیبل سن، وہ تے بیڈ روم جو باہر ہی نہیں آ رہے سن تو چنگے اویلیبل سن۔ سر سوربردی صاحب جج نے فون تھوڑی چکنا ہوندا ہے، جج کوئی تہاڈا ٹیلی فون آپریٹر تھوڑی ہے، انہوں کی پتا ہے کہ فلاں ایس ایچ او فون کرتا پیا ہے تے فلاں کاملی کرتا پیا ہے، انہوں جج نو خواب آنا ہے کہ رات نو 1 بجے فلاں تھانے دا ایس ایچ او جو ہے انہوں ٹھڈ چ پیڑ ہوئی ہے یا کسی اور جگہ تے پیڑ ہوئی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے بھی تو بھی پولیس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ڈاکوؤں کی طرح، پیشہ ور مجرموں کی طرح وہ ایس ایچ او جو ہے رات 1 بجے 2 لڑکیاں ہو جائیں، ان کا میڈیکل کرانا ہو، 164 کا بیان کرانا ہو، کو خواب آنا تھا۔ نہیں جج صاحب کو خواب آنا تھا کہ رات کو جو ہے وہ لڑکیاں ہو گئی ہیں، یا کسی ڈیوٹی مجسٹریٹ کو خواب آنا تھا۔ اگر ہو بھی گیا تو کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہو گیا کہ جج صاحب نے اس کو اپنی شان کی گستاخی سمجھ لیا ہے؟ تو بھائی جان جج صاحب نے اگر کوئی فون نہیں اٹھایا وہ رات کو سو رہے تھے تو کوئی گناہ تھوڑی ہو گیا تھا۔ اچھا، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ علی ڈار سکندر وغیرہ بچ جائیں گے قانون عدالت سے یا نہیں؟ اس کے 2 ہی صورتحال ہو سکتی ہیں سوربردی صاحب۔ پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ جو خواتین ہیں وہ عدالت کے اندر یہاں پر آئیں، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ شناخت پریڈ کریں۔ اگر تو وہ شناخت پریڈ کر دیتی ہیں اور اس کے اندر ملزمان کو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہیں، پھر تو موجودہ ملزمان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل سے بھاگ جاتی ہیں، ٹرائل میں شامل نہیں ہوتی، شناخت پریڈ میں شامل نہیں ہوتی، تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو ملے گا۔ کتنا مل جائے گا؟ بری ہو جائیں گے؟ جی بالکل بری ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میاں داؤد صاحب۔ یہ جو اسحاق ڈار والا کیس ہے، اس میں تو لگا یہ کہ قائد حزب اختلاف میاں داؤد ہیں، ایسا لگا کہ ان خواتین کے وکیل بھی میاں داؤد ہیں، ایسا لگا کہ اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کو پھانسی چڑھانے کا فرض بھی میاں داؤد صاحب کے پاس ہے۔ میں نے کہا میاں داؤد صاحب کو پکڑیں کہ میاں داؤد صاحب چاہتے کیا ہیں آخر۔ تو آج ہم بالآخر میاں داؤد صاحب کو ہم نے پکڑ ہی لیا ہے، گرفتار کر لیا۔ آپ سمجھیں اس پوڈ کاسٹ میں بڑی مشکل، بہت انہوں نے 1-2 دن سے چکر دے رہے تھے، آج پکڑ لیا ہم نے۔ السلام علیکم میاں داؤد صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام سروردی صاحب۔ میاں صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کو کیا اختلاف ہے؟ ڈار صاحب کا نواسہ پکڑا گیا، جیل میں ریمانڈ پر ہے، قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے، آپ کو کیا اختلاف ہے کہ وہ کیا غلط ہوا ہے؟ نہیں، میں تو اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، شاید آپ تک اطلاع غلط پہنچی یا شاید آپ کی ٹیم نے آپ کو صحیح طرح سے اسسٹ نہیں کیا۔ میں تو پہلے دن سے یہ موقف اختیار کر رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا، یہ بہت اچھی پریسیڈنٹ قائم کی گئی کہ حکمران خاندان جو ہے وہ اقتدار میں ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پولیس انتہائی بہتری کے ساتھ، انتہائی دلیری کے ساتھ ملزمان کو جو ہے وہ ایف آئی آر ہونے سے پہلے بھی جو ہے وہ گرفتار کر لے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ایک قانونی اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوا کہ جب حکومت کا اور پولیس کا اپنا نوٹیفیکیشن موجود ہے، اس نوٹیفیکیشن کے بعد یہ اغوا بر تاوان کا جو مقدمات ہیں اور کے جو مقدمات ہیں وہ دائرہ اختیار تفتیش کا جو ہے وہ سی سی ڈی کے پاس جانا چاہیے۔ سی سی ڈی کے پاس بھیجنے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا پولیس مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں تو بلکہ اس بات کا حامی ہوں کہ جو قانون کے تحت سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بھی سوربردی صاحب باقیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جانا چاہیے۔ کسی شخص کے خلاف جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل جیسی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں۔ نہیں، اگر یہ کیس سی سی ڈی کے پاس چلا جاتا تو تفتیش میں کیا فرق پڑ جاتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن چونکہ قانونی طور کے اوپر ایک پولیس نے خود نوٹیفائی کر دیا ایک جرم، جیسے ہم عام فہم طور کے اوپر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر تو دہشت گردی کے مقدمات ہوں تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالتیں کرتی ہیں۔ اگر ان کے اندر 7-8 یہ نہ لگی ہو اور صرف 302 لگی ہو پھر وہ عام عدالتیں کرتی ہیں۔ لیکن اگر 7-8 یہ لگے ہونے کے باوجود بھی عام عدالتیں اس مقدمے کا ٹرائل کریں گی تو اس کا فائدہ ملزمان کو ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے ہی جب حکومت نے
ایک ادارہ نوٹیفائی کر کے, قانونی طور کے اوپر نوٹیفائی کر کے کچھ جو جرائم ہیں ان کو لسٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ مقدمہ سی سی ڈی کی ہے, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ سی سی ڈی کو کرنی چاہیے تھی, تاکہ کل کو ملزمان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہ پہنچ سکے. دیکھیں نا, کل کو ملزمان اگر یہ موقف لیں کہ ہمارے خلاف جتنی بھی تفتیش ہوئی ہے وہ وداؤٹ جورسڈکشن ہوئی ہے, کورم نان جوڈس ہوئی ہے, یعنی کہ عام پولیس کو تفتیش کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا, تو اس کا فائدہ ان کو مل سکتا ہے. نہیں, پر آپ دیکھیں نا, جو 164 کا بیان ہے, جو میڈیکل رپورٹ ہے, جو جو ان کا میڈیکل ہوا ہے, جو ان کے 164 کا بیان ہے, یہ تو میرا مطلب اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. نہیں, کوئی نہیں جھٹلا سکتا, بلکہ اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سوروردی صاحب, میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 2-3 دنوں سے بہت سارے جو صحافی ہیں وہ بھی, اور کچھ ایسے لوگ جو گھر سے دہی لینے کے لیے نکلے تھے لیکن ان کے ہاتھ میں مائک پکڑا گیا اور وہ اب صحافی بن کے اپنے آپ کو صحافی پوز کر کے لوگوں کی عزتیں اور پگڑیاں جو ہیں وہ اچھال رہے ہیں, وہ لوگ بھی اتنے اہم ایشو کے اوپر جو ہے وہ تبرہ آزمائی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیے, پولیس نے ان دونوں خواتین کو جس بہترین طریقے سے زندہ بازیاب کروایا, اس کا کریڈٹ جانا چاہیے لاہور پولیس کو. یہ خواتین اپنے 164 کے بیان کے اندر خود اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ ان کی فیملی کی وساطت سے اور براہ راست جو ہے وہ ہماری لائیو لوکیشن ٹریس کر رہے تھے, اور یہ ہمیں ریکور کرنے کی اور ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ خواتین پولیس نے بازیاب کروائیں, خود بازیاب کروائیں. اس دوران ملزمان کو چھاپے مارے جا رہے تھے, راستے میں ایک کوئنسیڈنس ہو جاتا ہے, ان خواتین کو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سے وہ باہر نکل آتی ہیں. سو اس کوئنسیڈنس کا سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بچیاں جو ہیں, یہ خواتین جو ہیں, یہ پولیس نے بازیاب نہیں کروائیں. ہاں, جن لوگوں کو ڈی آئی جی فیصل کامران فیصل کی شکل پسند نہیں ہے, اس کا عہدہ پسند نہیں ہے, یا کوئی ذاتی حسد ہے یا بغض ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ یہ آٹا گوندھ رہی ہے تو ہل کیوں رہی ہے. یہ والا اعتراض تو کچھ ذہنی مریض نما صحافیوں کا, یوٹیوبروں کا بنتا ہے, لیکن میرٹ کے اوپر یہ اگر آپ دیکھیں اس کو, تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران فیصل صاحب اور ان کی ٹیم کا ہی بنتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف فیصل کامران نے کیس خراب کیا ہے. آپ قانون دان ہیں, فیصل کامران نے یہ کیس خراب کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ فیصل کامران نے تو تاریخ رقم کر دی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک حکمران طبقے کا خاندان کا بچہ ہو اور وہ ایف آئی آر سے پہلے گرفتار کر لیا جائے, اور اتنا اہم مقدمہ ہو کہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے اندر, میرٹ کے اوپر تفتیش کرنے کے اوپر پولیس کے اوپر اتنا بوجھ ہو, اتنا پریشر ہو کہ وہ جج کے گھر گھس گئے. سوروردی صاحب, میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈی آئی جی کامران فیصل کی پریس کانفرنس کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں نے صحافیوں کے روپ میں دیکھا جو سوشل میڈیا کے اوپر کا بزنس کرتے ہیں, اور وہ کرائم رپورٹر بن کے ڈی آئی جی فیصل کامران کی پریس کانفرنس پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک موصوف ایسے ہیں جن کے اوپر الزام یہ تھا, میں نے ذاتی طور کے اوپر اس شخص سے 2 سال سوشل بائیکاٹ کیا تھا, اس صحافی کا اس کا ہاتھ نہیں ملایا تھا, کیونکہ اس صحافی صاحب نے چون کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا, 2 بچوں کی آنکھوں کے اندر گئے تھے, ان کی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے اس صحافی صاحب نے ان سے پیسے پکڑ دیے تھے, اور وہ صحافت میں آنے سے پہلے کنویں کے اوپر ناچتے ہوتے تھے. کچھ وہاں کے اوپر کرائم رپورٹر ایسے تھے جو صاحبان جو ہے یا تو جوبے کی خود بک چلاتے ہیں یا وہ بک چلانے والوں کی سرپرستی کرتے ہیں. اب وہ لوگ اٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ قانونی طور کے اوپر ایک پولیس آفیسر نے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں یا نہیں کریں گے. سو خدا کی مطلب پناہ مانگنی چاہیے. اگر آپ کو فیصل کامران جیسے آپ ایک وکیل ہیں, 164 کے بیان کے بعد کوئی صلح نامہ اگر خفیہ طور پہ لکھایا ہو تو عدالت اس کو مان لیتی ہے, کیونکہ غریدہ فاروقی کہہ رہی ہیں ایک خفیہ صلح نامہ ہے جو بعد میں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا. نہیں, وہ غریدہ فاروقی صاحبہ چونکہ شاید ان کو قانون کا علم نہیں ہوگا, مطالعہ نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے یہ ایسی بات کر دی. اگر صلح نامہ لکھا بھی ہو پھر بھی جو دفعہ لگی ہے 365A
اور 375A گینگ اغوا برتاوان اور گینگ. اس کے اندر جو پرائیویٹ فریقین ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح کی صلح کر ہی نہیں سکتے. عدالت اس کو قبول کر ہی نہیں سکتی. یہ ضرور کر سکتی ہے عدالت کہ اس کو میڈیکیٹنگ سرکمسٹانسز میں کنورٹ کر کے سزا کی تھوڑی سی مدت جو ہے نوعیت جو ہے شدت جو ہے وہ کم کر دی جائے. ورنہ نان کمپاؤنڈیبل جو افینسز ہوتے ہیں بالخصوص گینگ جیسے افینسز اور اغوا برائے تاوان کے افینسز، ان کے اندر کسی طرح کا کوئی راضی نامہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اسحاق ڈار فیملی کو کوئی رعایت ملی ہے پولیس سے اب تک؟ دیکھیے، میں پھر یہ گزارش کروں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جس کے اندر کسی پولیس نے تاریخ رقم کی ہے کہ ایک حکمران طبقہ اقتدار میں ہے، وفاقی حکومت اقتدار میں ہے، صوبائی حکومت میں ان کی حکومت ہے، اس کے باوجود ایک بھی رائٹ پورے مقدمے کے اندر جو ہے وہ اسحاق ڈار کی فیملی کو یا شریف فیملی کو نہیں ملی، بلکہ الٹا نقصان ہوا کہ 24 آور کے اندر ان کے بچے گرفتار کر لیے گئے. ایک پہلا بچہ گرفتار کر لیا گیا احمد رضا ڈار. ساری ایویڈنس جو ہے وہ پریزرو کر لی گئی، میڈیکل کروا لیا گیا، ڈی این اے میچ ہو رہے ملزمان کے، اور اس کے بعد 164 کا بیان کروا لیا گیا. پھر اس کے بعد اس سے اگلے 12-14 گھنٹوں کے اندر دوسرا بچہ سکندر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اب اس کا مطلب جو ہے وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا مطلب کہ اسحاق ڈار فیملی جو ہے اس کو کسی طرح کا کوئی ریلیف ملا ہے یا کسی طرح کی کوئی فیور جو ہے وہ ملی ہے، بلکہ یہ تو سیدھا اسحاق ڈار فیملی کا آپ کہہ لیں کہ نقصان نظر آیا. لیکن چونکہ کچھ لوگوں کے اندر پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندتی ہو اور ہلتی کیوں، اس وجہ سے شریف فیملی کی نفرت کے اندر دیکھیں، میں خود جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ ناقد ان کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے سہروردی صاحب یہ بددیانتی ہوگی کہ اگر کوئی انہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کی حکومت کے اندر کوئی اچھا کام ہوا تو آپ نہ کریں. آپ جیسے لوگ جو کل تک سی سی ڈی کے ناقد تھے، آپ جیسے لوگ جو کل تک سی سی ڈی کے بننے کے خلاف تھے، آج اسحاق ڈار کے نواسے پر آپ سی سی ڈی کے حامی بن گئے ہیں، ہاف فرائی فل فرائی کے حامی بن گئے ہیں. اور آپ کے موقف سے میں قطعی طور پر حامی نہیں تھا. نہیں آپ کے موقف سے یہ لگتا ہے جیسے میاں داؤد چاہتا ہے کہ انہوں نے سی سی ڈی دے حوالے کر کے پھڑکا دیتا جائے. نہیں سہروردی صاحب، میں قطعی اس طور کا حامی نہیں تھا، نہ ہوں. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ سی سی ڈی بھی آپ ختم کر کے تمام ملزمان کو قانون کے مطابق ان کا سلوک کریں، بلکہ جو سلوک آپ نے اسحاق ڈار کی فیملی کے ساتھ کیا ہے قانون کے مطابق وہی سلوک آپ سی سی ڈی کے بھی ملزمان کے ساتھ کریں. کسی کو ماورائے عدالت قتل نہ کریں، کسی شخص کو بھی جو ہے وہ ہاف فرائی اور فل فرائی نہ کریں. یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. اس لیے ان سب کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے. آپ اپنی قانون سازی کو امینڈ کر لیں، متعلقہ قوانین کو زیادہ سخت کر لیں، لیکن ہر ایک کو آفٹر ٹرائل جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے، چاہے ساری زندگی آپ ان کو جو ہے وہ عدالت کے اندر رکھیں. لیکن کسی بھی شخص کو ماورائے عدالت قتل کرنا وہ غلط ہے. پر دیکھیں نا، کچھ ہیں پیشہ ور مجرمان، مطلب کسی پر 4 کے کیس ہیں، 6 ڈکیتی کے کیس ہیں، 6 قتل کے کیس ہیں، 8 قتل کے کیس ہیں، اس نے 12 قتل کیے ہیں، وہ ہر بار عدالت سے بچ جاتا ہے. اس کو اور ان بچوں کو آپ برابر سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، میں بالکل تمام ملزمان قانون کی نظر میں برابر ہیں، جب تک یہ کہ ان کے خلاف کسی قسم کی ٹھوس شہادت نہ آ جائے اور عدالت ان کو مجرم قرار نہ دے دے. دیکھیں، کوئی بھی ملزم عدالت سے نہیں بچتا، بلکہ ہر ملزم جو بھی چور ڈکیت ریپسٹ بچتے ہیں وہ پولیس کی نالائکی اور نکمے پن کی وجہ سے، ناقص تفتیش کی وجہ سے اور ناقص پروسیکیوشن کی وجہ سے سہروردی صاحب بچتے ہیں. دیکھیں، ہم نے اور آپ نے نور مقدم والا کیس دیکھا ہے، رپورٹ دیکھا ہے. اس نور مقدم والے کیس کے اندر جتنی معیاری تفتیش کی گئی اور جتنا معیاری انداز کے اندر وہاں پر ایویڈنس کلیکٹ کی گئی، وہی معیار جو ہے وہ آپ تمام پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر لاگو کر لیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے. لیکن پولیس جو ہے وہ چونکہ خود بددیانتی کرتی ہے، پولیس خود جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے نیٹ ورک چلاتی ہے، پولیس جو ہے وہ خود جو ہے منشیات فروشوں کے نیٹ ورک چلاتی ہے، خود ڈکیت گینگ چلاتی ہے. اس لیے جب بھی ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پیسے دے کے ان کی تفتیش ناقص کی جاتی ہے، ان کے خلاف ثبوت اکٹھے نہیں کیے جاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ملزمان عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں. پولیس آج اپنے آپ کو نیک نیت کر لے. میاں صاحب، آپ غلط بات کر رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ، میری بات سنیں، میری بات سنیں.
آپ میں آج کے دن تک تمام مقدمات اٹھا کر دیکھ لیں سوروردی صاحب، نہیں آپ کو ایک بھی ایسا مقدمہ نہیں ملے میری گا جس میری کے میری اندر میری عرض پولیس تو نے سن، ٹھوس تفتیش کی ہو. سر میری عرض سن. دیکھیں سزائیں ہوتی ہیں گواہی کی بنیاد. آپ بات سمجھیں، پولیس کی تفتیش پیچھے رہ جاتی ہے، گواہی آگے آ جاتی ہے. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ نا؟ بالکل درست ہے. درست ہے. ہماری عدالتیں گواہوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہیں وہ سو چکر لگاتے ہیں. عدالت میں ملزمان گواہ بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک باری آیا، دو باری آیا، گواہی نہیں ریکارڈ ہوئی، میاں داؤد نے جرا نہیں کی تھی، میاں داؤد نے لے لی، وہ گواہ بٹھا دیندے نے. 90% کیسز جو ہے گواہیاں بیٹھنے کی وجہ سے ملزم بچتے ہیں. اور وہ ہمارا عدالتی نظام ہے، نہ وٹنس پروٹیکشن ہے اور نہ یہ بات ہے کہ گواہ پہلی پیشی پہ آئے گا تو وہ اس کی گواہی ضرور ریکارڈ ہوگی. جب آپ ایک دفعہ آتے ہیں، دوسری دفعہ آتے ہیں، تیسری دفعہ آتے ہیں، دھمکی لگتی ہے، پھر آپ نہیں آتے، ملزم بچ جاتا ہے. ملزمان تفتیش پہ سزا نہیں ہوتی، ملزمان کو گواہی پہ سزا ہوتی ہے. سوروردی صاحب میں آپ کی بات سے آدھے حصے سے آپ کے اتفاق کرتا ہوں اور آدھے حصے سے اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہوں کے گواہی تک پہنچنے سے پہلے پولیس نے اپنی ایویڈنس کلیکٹ کر کے انشور تو کرنی ہے نا کہ فلاں فلاں موقع کے گواہ جو ہیں وہ موجود ہے. جب پولیس موقع کے اوپر گواہی جعلی ڈالے گی، جب مدعی جو ہیں وہ ایسے گواہوں کو اپنے ایف آئی آر کے اندر شامل کرے گی جو اس وقت موقع کے اوپر موجود ہی نہیں تھے، تو پھر ملزم کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ناقص گواہی کو استعمال کرنے کے لیے مناسب وقت کا استعمال کرے. میں اس بات سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ گواہوں کو زیادہ چکر لگوائے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. جو بھی جج صاحبان ایسے کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جو وکلا اس طرح کرتے ہیں وہ وکلا بھی غلط کرتے ہیں. آپ اس کا حل نکالیں اور اس کے لیے قانون سازی کر دیں، اور اس قانون سازی کے بعد اگر کوئی کرے گا تو وہ ملزم خود بخود نقصان اٹھائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون کے اندر کوئی سکم ہے، وکلا کچھ غلط کرتے ہیں یا عدلیہ کچھ غلط کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں اور اس کو ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کر دیں. ہم نے قصور کی زینب والے واقعے میں یہ بات تجربہ کی ہوئی ہے کہ جو اصل ملزم تھا اس تک پہنچنے سے پہلے پولیس 3 افراد کو شک کی بنیاد کے اوپر جعلی پولیس مقابلوں میں قتل کر چکی تھی. اس کے بعد کہیں جا کے چوتھا بندہ جو ہے وہ اصل ملزم ملا تھا جس کا ڈی این اے میچ کیا تھا. تو جو 3 پہلے بندوں کو پولیس نے قتل کر دیا اس کا خون جو ہے وہ کس کے ہاتھوں پر اب تلاش کیا جائے گا. اس لیے قانون سازی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، عدلیہ کو نہیں قانون نہیں سازی کے آپ ذریعے دیکھیں اس کے دیکھیں سکیور ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، بہت سارے قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں فیصلہ ہوگا، 30 دن میں فیصلہ ہوگا. جج نہیں مانتا ہے قانون. مطلب انسداد دہشت گردی کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، ڈیفیمیشن کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی کئی قوانین میں ٹائم لائنز قانون میں لکھی ہوئی ہیں. عدلیہ قانون ٹائم لائنز کو نہیں مانتی. جج 10 سال کے. دیکھیں نا، آپ نے زینب والی بات کی، اس وقت چیف جسٹس صاحب نے 7 دن میں کیس کا فیصلہ کرا دیا. آئے میں آپ کو عدالتوں میں کیس 10 سال رولتے ہوئے دکھاتا ہوں، جج وہی نہیں لکھتا. 8 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، تاریخ پر تاریخ ڈلتی ہے. وہ یہاں تو آپ کے وکلا سالوں کے حساب سے فیس لیتے ہیں، کتنے سال چلانا ہے. آج وہ فی سال دے حساب نال پیسے دینے ہیں. نہیں، ایسا قطعی طور کے اوپر بات نہیں ہے. ہم نے آج کے دن تک ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا جس میں پولیس نے، مدعی نے اور پروسیکیوشن نے، کیونکہ گواہ پیش کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے فوری طور کے اوپر ایویڈنس پیش کی ہو اور جج صاحبان نے اس کو غیر ضروری طور کے اوپر ڈیلے جو ہے وہ کیا ہو. ایکسیپشنز ضرور ہیں. ہماری حکومتوں کو اور ہمارے چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے کہ جو جج صاحبان کی قلت ہے وہ پوری کی جائے، جج صاحبان کی تعداد بڑھائی جائے اور اس کے بعد ان جج صاحبان سے ان کی ڈیو اسٹرینتھ کے مطابق جو ہے ان مقدمات کے فیصلے لیے جائیں. میں نے آج کے دن تک کبھی کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا جس میں کہ کسی کیس میں یا 302 کے کسی کیس میں پولیس نے اور پروسیکیوشن نے اپنے گواہ پیش کیے ہوں، ان کی ایویڈنس ریکارڈ کروانے کے لیے تگودو کیا ہو. جب پولیس اور پروسیکیوشن جو ہے وہی نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اپنے گواہوں کو بر وقت عدالت میں پیش نہیں کریں گے، تو اس کے اوپر ملزم اور میں عدلیہ ایک جج اور جو ہے وہ تو مثال کچھ دیتا نہیں ہوں. کر سکتا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ ایک کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جی وہ بالکل. وہ جی بالکل یاد. ملزم وہ ملزم کیسے پکڑا گیا تھا؟ اس کا فورینزک لیب میں ڈی این اے پہلے موجود تھا. وہ ایک اور کیس میں اس کا ڈی این اے میچ ہوا تھا اور وہاں سے وہ بیل پہ تھا. ٹھیک اس کی بیل ہو گئی تھی اور وہ مقدمہ ٹھیک 5 سال سے چل رہا تھا اور اس نے بیل کرا لی ہوئی تھی. نواں کرتا انہیں. میری گل سمجھو.
गल सुनो, पहले जो मैच हुआ था उसका डीएनए, और वो 5 साल से बेल पे था। आप मेरी बात समझे, तो नवा मोटरवे ਤੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਾਂਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡੀਐਨਏ ਮੈਚ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਸੁਰਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਚਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਣਾ, ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ। वो करवाते ना तो पुलिस करवाती है ना प्रोसिक्यूटर करवाती है। मैं एक और सवाल करता हूं, ये एसएचओ को अंदर करा दिया मजिस्ट्रेट साहब ने? ये फैसल कामरान नहीं, कतई तौर के ऊपर नहीं कराया। नहीं, वो पर्चा कराया ना बेचारे पे, एसएचओ पे, जो उनके मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर और होना चाहिए। अच्छा, नहीं, जज साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे ना, वो रात को फोन पे भी अवेलेबल नहीं थे, वो अपनी ड्यूटी पे भी अवेलेबल नहीं थे, वो फोन जज साहब जो है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट थे। अच्छा, कोई चीफ जस्टिस को उनके खिलाफ भी तो एक्शन लेना चाहिए था ना, कि भाई इतना अहम केस था, तू भी अवेलेबल नहीं था, तेरी भी जिम्मेदारी थी ये काम करना। उन 7 खून माफ नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनका अवेलेबल नहीं था। इशू ये है ही नहीं है। अगर वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते तो फिर वो नोटिफाइड होते और 4 बजे के बाद उनको कैंट के इलाके की कैंट कचहरी की जो हदूद बनती थी उसमें वो मजिस्ट्रेट साहब को उनका हुक्म जो है वो मानना चाहिए था, पुलिस के लिए अवेलेबल रहना चाहिए था। लेकिन अगर फर्ज कर लें वो अवेलेबल नहीं थे, तो इसका कतई तौर के ऊपर ये मतलब नहीं है कि आप दरवाजा तोड़ के किसी जज के घर में चले जाएं। आप नीचे खड़ी हुई गार्ड को कहते कि जज साहब फोन नहीं उठा रहे, आप जाए उनका जाके दरवाजा नॉक करें और उनको ये हमारी मिसल दे दें। ये तो नहीं है कि सोरवर्दी साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे, मेरा राब्ता नहीं उठा रहे कर रहे, तो मैं दरवाजा तोड़ के सोरवर्दी साहब के बेडरूम में पहुंच जाऊं। ये तो नहीं मैं कर सकता। जज साहब को अवेलेबल तो होना चाहिए। मैं आपकी एक मेरी बात, जज साहब को अवेलेबल तो, जज साहब को अवेलेबल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? जज साहब अवेलेबल थे, पूरे शहर के अंदर सोरवर्दी साहब जज साहब अवेलेबल है। फोन ही नहीं चुक रहे सन, चंगे अवेलेबल सन, वो तो बेडरूम जो बाहर ही नहीं आ रहे सन, तो चंगे अवेलेबल सन। सर सोरवर्दी साहब, जज ने फोन थोड़ी चुकना होता है, जज कोई ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਐਸਐਚਓ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖਾ ਪਾਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਫਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀੜ होई है। ये बात नहीं है। बात यह है कि अगर वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे भी तो भी पुलिस का कोई हक नहीं बनता कि वो डाकुओं की तरह, पेशावर मुजरिमों की तरह वो एसएचओ जो रात 1 बजे 2 लड़कियां हो जाए, उनका मेडिकल कराना हो, 164 का बयान कराना हो, खा पाना था। नहीं, जज साहब को खा पाना था कि रात को जो है वो लड़कियां हो गई हैं या किसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को खा पाना था। अगर हो भी गया तो कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया कि जज साहब ने उसको अपनी शान की गुस्ताखी समझ लिया है? तो भाईजान, जज साहब ने अगर कोई फोन नहीं उठाया, वो रात को सो रहे थे, तो कोई गुनाह थोड़ी हो गया था। उसके बाद फिर कानून में आपके पास रास्ता लिखा हुआ है, पुलिस जाती सेशन जज के साथ राब्ता कर लेती, सेशन जज अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद जो ड्यूटी सेशन जज है उसके साथ राब्ता कर लेती, अगर ड्यूटी जज अवेलेबल नहीं है तो इलाका मजिस्ट्रेट के साथ राब्ता कर लेती, वो अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद वाले से कर लेती। लेकिन ये कतई तौर के ऊपर जस्टिफाइड नहीं है कि एक पुलिस एहलकार जो है वो पेशावर मुजरिमों की तरह किसी जज का दरवाजा तोड़ के उसके घर चले जाएं। देखें, जो जुर्म जिसका बनता है वो उसको मजम्मत करनी चाहिए। हम सब ने जिस तरीके से पुलिस को बेलगाम कर दिया ना सोरवर्दी साहब, ये पुलिस, इसके असरात अब आपको हम सबको तवील अर्सा तक भुगतने पड़ेंगे। जहां पे पुलिस ठीक कर रही है उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन जहां पर पुलिस पेशावर कातलों की तरह, डाकुओं की तरह बिहेव कर रही है उसकी उसी तरह से मजम्मत करें। अच्छा, अब आपको लगता है कि ये लीडर सिकंदर वगैरह बच जाएंगे कानून अदालत से या नहीं? इसके 2 ही सूरत हाल हो सकती हैं सोरवर्दी साहब। पहली सूरत हाल तो यह है कि वो जो खवातीन है वो अदालत के अंदर यहाँ पर आए, पहला मरहला तो यह है कि वो शनाख्त परेड करें। अगर तो वो शनाख्त परेड कर देती हैं और उसके अंदर मुल्जमान को आइडेंटिफाई कर देती हैं, फिर तो मौजूदा मुल्जमान के बचने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर वो शनाख्त परेड में शामिल नहीं होती, फिजिकली आकर शनाख्त परेड नहीं करती, क्योंकि शनाख्त परेड जो है वो वीडियो लिंक के जरिए नहीं हो सकती, और वो अदालत के अंदर आती हैं और वीडियो लिंक के जरिए किसी भी तरह की क्या उसे कहते हैं अपनी शहादत रिकॉर्ड करवा देती हैं, तो फिर भी चांसेस है कि इन मुल्जमान को, तमाम मुल्जमान को जो है वो सजा होगी। लेकिन अगर वो खवातीन मंजर आम से गायब भी हो जाती हैं तो फिर इसका फायदा जो है वो यकीनी तौर के ऊपर मुल्जमान को होगा। ना वो ट्रायल के अंदर शामिल हो रही हैं, ना वो शनाख्त परेड के अंदर शामिल हो रही हैं, ना वो
اپنے تفتیش کے کسی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں تو چلان مرتب کرنے سے پہلے ایک حتمی تفتیش کرنا جو ہے وہ لازمی امر ہوتا ہے. اگر وہ اس سارے پروسیس میں نہیں آتی تو پھر لازمی ملزمان کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. پر حتمی تفتیش تو ویڈیو لنک پہ بھی ہو جائے گی نا, اس کے لیے فزیکل ہونا ضروری تو نہیں ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے تفتیش نہیں ہو سکتی. اچھا, اور جو 164 کا بیان ہے ویڈیو سوری سوروردی صاحب, ویڈیو لنک کے ذریعے شناخت پیڑ نہیں ہو سکتی, تفتیش ہو سکتی ہے. تفتیش آپ کر سکتے ہیں, ٹرائل ہو سکتا ہے, جرا ہو سکتی ہے, ایگزامینیشن ہو سکتی ہے, شناخت پیڑ نہیں ہو سکتی. اور وہ اپنی ایمبیسی کے ذریعے کوئی ایک وکیل مقرر کر سکتی ہیں جو اس کیس کو مانیٹر کرے گا. جی بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن جب بھی کراس ایگزامینیشن ہونا ہے اس کے لیے تو انہیں خود آنا پڑے گا. وہ تو ویڈیو لنک سے وہ موجود ہو سکتی ہے نا, خود آنا ضروری تو نہیں ہے. ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہو سکتی ہے. میں نے گزارش کی نا کہ اگر تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں ٹرائل کے دوران شامل ہو جاتی ہیں تو پھر تو ان ملزمان کا بچنا مشکل ہے. لیکن اگر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل سے بھاگ جاتی ہیں, ٹرائل میں شامل نہیں ہوتی, شناخت پریڈ میں شامل نہیں ہوتی, تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو ملے گا. کتنا مل جائے گا؟ بری ہو جائیں گے. جی بالکل بری ہو جائیں گے. دیکھیں جب مدعی جو ہے وہ خود ہی نہیں چاہ رہا کہ وہ اس مقدمے کو پرسو کرے اور کیا اسے کہتے ہیں ملزمان کو سزا دلوائے, تو عدالت کو اور قانون کو جو ہے وہ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے. پر آپ نے شروع میں کہا ہے کہ ان کیسز میں صلح نہیں ہوتی اور 164 کا بیان ہے, میڈیکل ہے, اس کی بنیاد پر سزا ہو جائے گی. آپ نے خود ہی شروع میں کہا ہے کہ اب تو صلح بھی نہیں ہو سکتی, اب ان کا آنا بھی ضروری نہیں ہے, اور تو پھر ٹیکنیکل بات تو یہ ہے کہ پھر یہ جو باقی شہادتیں ہیں اس پر سزا نہیں ہو جائے گی. نہیں, اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. جو متاثرہ فریق ہے, مدعی ہے, اور جو متاثرہ فریق ہے اس کا عدالت میں پیش ہو کے کراس ایگزامینیشن جو ہے نا جی, وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا, کراس ایگزامینیشن کا حق ہے. تو اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو پھر یہ ایویڈنس چاہے جتنی بھی موجود ہو یہ ضائع ہو جائے گی. 164 کا بیان, یہ ساری ایویڈنس جو ہے, میڈیکل ایویڈنس جو ہے, یہ کوریبوریٹو ایویڈنس ہے. کوریبوریٹو کا مطلب یہ ہے تائیدی شہادت ہے. یہ پہلے جو زبانی شہادت ہے وہ آئے گی, اس زبانی شہادت کی تائید ہوگی اس 164 کے بیان کے ساتھ اور میڈیکل کے ساتھ. اس کے بعد ملزمان کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا. جو مرکزی شہادت ہے وہ زبانی شہادت ہے. ہمارے قانون کے اندر اگر زبانی شہادت دستیاب نہ ہو تو جو تائیدی شہادت ہے 164 کا بیان اور میڈیکل ایویڈنس, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب تک وہ خواتین خود عدالت میں نہیں آتی تب تک ان ملزمان کو سزا نہیں ہو سکتی. سر بہت شکریہ میاں داؤد صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ.